ہندوستان کے جو اخبارات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے K5 جو میسلز ہیں، جو ان کی سب میرین بلسٹک سب میرین لانچ، بیسکلی کیا ہے یہ سب میرین لانچ بلسٹک مسل SLBMs جو ہیں، اس کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے K5 کا، جو کہ K5 جو ہے ویسے K5 پہ 2015 سے کام ہو رہا، 10 سال سے، اس سے پہلے K4. تو ابھی لگتا ہے ان کو خاصی اس میں ایکسپرٹیز حاصل ہو گئی ہے. سالڈ اسٹیٹ فیول کا یہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دس از لائک کیپنگ اے گن. یہ پاکستان کے سر پہ، یہ کنپٹی پہ انہوں نے ایک بندوق جو ہے وہ تان دی. یہ اس کیسے ہو گیا؟ میزائل تو پاکستان کے پاس بھی بہت ہے اور ہندوستان کے پاس بھی بہت ہیں، تو پھر یہ نئے K5 کی اتنی کیا امپورٹنس ہے؟ K5 کی خاص قسم کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی میسل سسٹم ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ لینڈ بیسڈ ہے، اور انڈیا کی نظر میں ہے. اور موبائل اگر ہے بھی تو بھی لینڈ بیسڈ ہے، اور اگر ایئر میں بھی ہے تو وہ انٹرسیپٹ ہو سکتا ہے، وہ نظر آ سکتا ہے. کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایریہنت کلاس میسلز کے اوپر، سب میرینز کے اوپر یہ جو میسلز ہوں گے، انہیں پاکستان ٹریک نہیں کر سکے گا، بیکاز اور ان کی چونکہ رینج بہت زیادہ ہے، 5 سے 6 ہزار کلومیٹر کی. یہ ہندوستان کی جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے اس کو یہ بہت مضبوط کرتے ہیں. انڈین سب میرینز دور ہوں گی انڈین اوشن میں، پاکستانی ان کو ٹریک نہیں کر سکتے. پاکستان کے پاس بلو اوشن نیوی نہیں ہے، اس قسم کے انٹرسیپٹرز اور ڈیٹیکٹرز نہیں ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان ہر دفعہ کہتا ہے کہ جی ہم تو نیوکلیر ہو جائیں گے، اور ایک نیوکلیر بلف ہے، اس میں انہوں نے ان کو ایک کاؤنٹر بلف دیا ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے سارے لینڈ بیس سسٹمز کو ڈسٹرائے کر بھی دیں گے تو انڈین سب میرینز کے پاس ایک سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہوگی. آپ اسے جو لوگ ڈیفینس ایکسپرٹس ہیں اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا، میں کسی ڈیفینس ایکسپرٹ سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. اب اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.